جڑے ویلے بندے دے دل وچ اللہ پاک دی جنت دے اندر داخلے دا جذبہ پیدا ہو ونجے بل شریعت دا ہر فیصلہ بندہ منن تے تیار ہو ویندے صحابہ کرام کتنا شوق رکھ دے ہیں جڑے صحابی دی سیرت پڑھ جڑے صحابی دی تاریخ پڑھ جڑے صحابی دی زندگی پڑھ تقریباً صحابہ کرام دا مزاج آئی انہاں دی عادت آئی نبی کریم علیہ السلام کے اندے ہیں آ کر کے آدھے ہیں اللہ دے نبی من نجات ہو نجات کیڑے کام میں چھے آپ جنت دی بات رسینے ہیں یا کوئی صحابی آکے آکے اللہ دے پیغمبر جا عمل دسو جڑے عمل دے بدلے اساں عمل کروں تے اللہ جنت چلے وے یعنی صحابہ کرام چے شوق آئی یہ جذبہ آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی جنت نبی کریم دی دسی ہوئی جنت اندے ہوتے ذوق رکھ کے اللہ دی جنت بننا چاہنے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک حدیث موجود ہے جنگ بدر دے حوالے نال حدیث صحیح مسلم میں جڑے ویلے بدر دی تیاری پئی ہوندی ہے صحابہ کرام اپنے اسلحے تیار پہ کرنے ہیں 313 دی تعداد آئی بدر دے میدان وچ نبی کریم علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں آپ نے صحابہ کرام کو تیار کرنا صحابہ روزے دی حالت جن میدان بدر جن تے مدینہ پاک کے 50 تو 60 کلومیٹر دے قریب دا فاصلہ ہے سارا پہاڑی علاقہ ہے دیہاتی علاقہ ہے ویرانی علاقہ ہے سارا بر بیابان دا علاقہ ہے صحابہ روزے دی حالت سفر کر کے بدر دے میدان تے پہنچے ہیں اتھا بدر دا کھوائی پانی دی سہولت دی وجہ تو پڑاؤ کیتا گئے اتھا جنگ دی تیاری کیتی گئی ہے امام کائنات صحابہ کو ابھارن چاہتے ہیں ذوق نماون چاہتے ہیں شوق نماون چاہتے ہیں اللہ دی جنت دے ذریعے شوق نمائے نے آپ نے ہی نہیں فرمایا تلوار چلاؤ آپ نے ہی نہیں فرمایا جہاد دو بھج کے آؤ آپ نے ہی نہیں فرمایا لڑائی دو دوڑ کے آؤ آپ نے ہی نہیں فرمایا قتال دو بھج کے آؤ حدیث پاک رندے صحیح مسلم دی حدیث امام کائنات نے رغبت نوائی آپ نے فرمایا آپ نے جملے تے غور کر آپ نے فرمایا قومو الہ جنت الارض السماوات والارض اللہ دے پیغمبر نے فرمائے کہ تسا جنت دی طرف دوڑ کے آؤ اٹھ کھڑے تھی وہ کیڑے پاس ہے جنت والے پاسے جہدی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے حالانکہ تلوار چلاون دا موقع حالانکہ تیر تے نیزے بازی دے شوق نماون دا موقع حالانکہ انہاں کو ذہنی طور تے تیار کرن دا موقع حالانکہ جہاد دی رغبت لیون دا موقع حالانکہ لڑائی دے گر ڈسن دا موقع آپ نے صحابہ کو تیار کی تے کیڑی شے دسا کے اللہ دی جنت دا تعارف کرا کے اے میرے یارو اللہ دی جنت دی طرف دوڑو تے اٹھو تے ارادہ کرو جڑی جنت دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے بس آپ نے یہ بات کرنی آئی نبی کریم دا ایک صحابی جندہ نا حضرت عمیر بن حمام سب کہہ دو رضی اللہ عنہ بات سمجھ اندی پی میں بھامیں چپ کر ونیا بھامیں سور لاواں قرآن پڑھا بھائی جان تو سائیں کو ہی کی حالت ہے چرا ہاں ونجو چاہ جا پی آؤ ونجو ایکو اگر چھڑے سو بیٹھے میں پتہ لگ ویسے کہ ہون تو سائیں کو تھوڑا جہاں چھڑے بلکل جی میں ہون ویچو آیت پڑھی ہے نا تو ساں بڑھائے بس اوہیں رکھو پورے تقریر ہے تواری مہربانی ہو سا ہاں جی کیڑی شاید شوق ہونا چاہیے ہے جنت دا بھائی جان کیڑی شاید بس یہ شوق بیٹھا دی وینا کیڑی شاید ایجا تو شروع لے دے سی جلے کو جنت دا شوق ہو سی یاد رکھا ہے میں تو کو معاف ہوں لے کرے سا جلے جنت جونجن دا میں ذوق رکھ سا میں نمازی ہوں لے اس جلے جنت دا میں کو جنت دے ذوق دا ہی پتہ کہہ دے تے میرے کو کوئی کام نہیں تھی سکتا یاد رکھا ہے اسا وہ کام کر ہی نہیں سکتے نیکی دا کام کرنا ہی ہوں ہے جے کو جنت دا پتہ ہے جے کو جنت دا پتہ ہے جے کو جنت دا پتہ نہیں ہوں کہ نیکی نہیں کرا سکتے میں پہلی دلیل پہ دینا صحیح مسلم ہی چو اپنے موضوع تے راسا لیکن سمجھاون ضرور چاہسا آپ نے فرمایا جنت دی طرف اٹھ کھڑے تھی وہ قومو الی جنت صحابی دا نام کی دم حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ میرے دیکھو انہیں کھڑے ہیں کھجور دا گوشہ انہیں دے ہاتھے چاہیے کھجور دا گوشہ جان دے ہو تو سہیں گوشہ دے ہو نا کھجور دا کھجی دا
جڑا کندوڑے پنڈ تے کھجی کے بھریا ہویا ہوندے وہ چاتی کھڑا آئی حضرت عمیر بن بات سنی نہ کرو سنن دے نال یاد بھی کیتی کرو حضرت سیدنا عمیر بن حمام میں کھجور دے دانے کھندے کھڑے ہن تے آپ ایڈو فرمائے جنت دی طرف ارادہ کرو اٹھو شاباش حضرت عمیر بن حمامی نے ٹیک لگے کھڑے ہیں تے کھجور دے دانے کھندے کھڑے ہیں تے اٹھاؤ کھڑ کے آکھے نے اللہ دے پاک پیغمبر اگر میں ہونی میں دوڑ پوما میدان بدر تلوار چلاؤں تے جہاد شامل ہو ونیا تے کافر نال لڑجیں شہید ہو ونیا تے میں کو دسو میں کتا ہو سا ایسے کھجور دے دانے کھندے کھڑے ہیں تے نبی پاک نے فرمائے عمیر اگر تو ہونی میں درک پویں دوڑ پویں بھاج پویں تے اللہ پاک دی اے حکم تے جہاد لگا ونجے لڑجیں شہید ہو ونجے حضرت عمیر جی اللہ دے نبی فرمایا میں ضمانت نے نا اللہ تے کوئی شہادت دے بعد جنت نصیب کر دے سی ذوق کیڑی شہادت روایہ وینا پہ بولو ذوق کیڑی شہادہ ہون کیفیت لکھائے کیفیت اساکو کوئی آکے نا اساں کھیل پندے وہ جنت کہیں ڈٹھی بولے سبا ہون ڈس کیا مل سی ہون اتھاں تے آدھے ہیں ہون ڈسو کیا سورج مکھی جو رہا ہوں مول سے فائدہ اچھا مسیحت جو ہوں مول سے فائدہ اسائیں زہری فائدے دے پجاری جنت دی گال جو کرو کھیل پو سوا بول صاحب جنت کہیں ڈٹھی بات آپ پہلی ٹھاوے سی جنت کہیں ڈٹھی جنت دا عمل دخل نہ ہوندہ رب قرآن اس کئی مقامات جنت دی بشارت نہ سنو دا حضرت عثمان غنی دی شہادت دا واقعہ سن دے پیا ہوئے ہر شے انہاں برداشت کی دیئے کیڑی وجہ تو بولو یار اصل مسئلہ ہے یہ اساں نیکی کیوں نہیں سے کریں دے ساکو نیکی دی جزا دا پتہ کہنا اساں نیکی کیوں نہیں سے کریں دے ساکو نیکی دے بدلے دا پتہ کہنا میں تو کو عظیم بدلے دا تارو بیٹھا کرنا کہ اللہ نے کتنا عظیم بدلہ بڑھا ہے ہون دیکھو نبی سی جو فرمائے میں ضمانت لینا تو کی تھا اسے ہون کیفیت لکھا ہے حضرت عمیر بن حمام میں کھجی دا کوشا چاہتے کھڑے ہم دیکھ سو میرے ادھرا 60 گچے کیا کتنے 60 گچے نے کھامان مقامان تو دور دی گال ہے اپنے آپ کو آکھن لگے عمیر اپنے آپ کو آکھن لگے جے تو اگر کھجی دے گوشے کو مقامان دی کوشش کریں ہو سکتے والے جنت جو ونجنے جو دیر لگ ونجے کیڑی شہدہ شوق ہے بولو آج مولوی صاحب فجر دی نماز نہیں پڑھ سکیا کوئی گال نہیں سویرے کے ہی کی نہیں ہے پڑھ سوں یعنی فجر جو نہیں پڑھی عشاء تک کوئی نہیں پڑھنی فجر کے پڑھ سوں فجر کہیں ڈٹھی اتھا دیکھ انہیں ہے کہ کھجی دا کوشا مقاوم متا جنت لیٹ تھی ونجے اے ہاں ذوق اے ہاں شوق اساد ہیں چلو مولوی صاحب ذرا سوچ کنو والا ڈسے سوں ٹھیک ہے گال تو آری لیکن ساکو ٹائم سوچن دا دے ادھرا اتھا دیکھ سوچ وغیرہ کہیں نہیں انہیں گوشے کو سچے سی تھے کیسی بات متا لیٹ تھی ونجے بس کہیں بے بلے کھوسوں ٹور پہنا ہی میں لڑجیں حضرت سیدنا عمیر بن حمام شہید ہو گئے جڑے ویلے جنگ بدر ختم ہوئی ہے امام کائنات میں بدر دے میدان دا جیسا بدے گھندے ہیں حضرت عمیر تے نظر پائے گئی ہے آپ نے فرمائے میں دیتا ہویا ہوں حضرت عمیر کو فرشتے جنت دیاں کھجوراں کھوینے پہن ہی واسطے اللہ پاک نے فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين پچھلے بھراوی پچھلے بھرا حوصلہ افزائی کرو کیڑی شاید شوق رکھنا چاہیے بولو یار ایسا ہی مسلم دی حضرت عمیر بن حمام علی پہلی حدیث اگلی حدیث سن ذرا اے ابن ماجہ چہتے مسند احمد چہ بڑی دلچسپ حدیث ہے میں جلے پڑھی ہے نا میں بڑا مزہ ہے میں کہ دوستیں کوئی سناونی چاہیے سن دے ہو نا مسند احمد تے ابن ماجہ غور کریں ذرا صحابہ دی میں محفل لگی ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے آپ نے فرمائے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے مجلس لگی ہوئی ہے آپ نے فرمائے تو آدھے وچوں کیڑا بندہ ہے میں یزمن لی
واحدا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جیڑا بندہ میں کو ایک شے دی ضمانت دے وے ایک شے دی ضمانت دے وے واسمان اللہ الجنہ میں او کو جنت دی شاید ہی نہیں دسی کیڑی دی ضمانت یہ مزید اوکھا سوال ہے دس دیندے نا بھی فلانی شے دی ضمانت وال تے سوکھا تے ہی ونجیا کیا خیال ہے میں کو ایک شے دی ضمانت کیڑا دیندے بھائی میں جنت دی ضمانت رہساں ہن پتہ نہیں کیڑی شے آپ پتہ نہیں کیڑی بات کہی کو کوئی پتہ کہیں نہیں ذوق دیکھ کیونکہ بدلے نبی سی فرمائے میں جنت دی ضمانت صحابہ نے سوچا نہیں بھی شاید میں کیڑی ہے گال آیا یہ جنت دی نہیں سمجھ آئی بھلا سن ذرا آپ نے فرمایا تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا میں کوئی ایک شاید دی ضمانت لے کیا کریں بولو وہ شاید اسی ہے نبی سی ہاں جی شیئن ایک چیز دی ضمانت لے وے اللہ دے نبی تسا کیڑی شے دی ضمانت لے سو آپ نے فرمایا آسمان اللہ الجنہ اگر کوئی صحابی میں کوئی ایک شے دی ضمانت چلے وے میں کو اللہ دی جنت دی ضمانت لے سا نبی کریم دا صحابی حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے حضرت اللہ دے نبی قال قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی میں حاضر ہوں وہ ایک شے دی ضمانت میں دیوانتے تیار ہوں لیکن اشارت ہے میں کوئی جنت دی ضمانت ملو ونجے شاید ہی کوئی پرواہ نہیں بس جنت ہی رسے وہ شاید کوئی چکر نہیں بس جنت دا بڑا ذوق ہے تو سب بدلے جنت دی ضمانت دی آفر کی تھی اللہ دے نبی میں کوئی شاید کوئی چکر نہیں دسو کیڑی شاید دی ضمانت لیونی ہے امام کائنات نے فرمائے ضمانت لا تسأل الناس شیئا میرے نال وعدہ کرتے ضمانت نے ساری زندگی جے تک جیندہ رہ سے اللہ دے بندے کے کوئی سوال نہ کرے سے لوگاں کے کہنا مگ سے لوگاں کے کہنا مگ سے لوگاں دے اگے ہاتھ نہ پھیلے سے لوگاں دے اگے اپنی گریازاری نہ کرے سے لوگاں دے اگے اپنے حاجتہ نہ رکھ سے لوگاں دے اگے اپنے سوال نہ رکھ سے اتنا تک بھی نہ آگ سے میرے دانے موگن یار میرے اتنے رحم و کرم کرو اتنا تک بھی نہ سے میرا فلانا مسئلہ ہے میرا فلانا مسئلہ ہے میرا فلانا مسئلہ ہے لا تسأل الناس شیئا لوگے کے کہیں ذرے برابر دا بھی سوال نہیں کرنا حضرت صوبان آدھر جڑے بلے آپ نے یہ بات کی تھی میں کسی ضمانت دینا وعدہ کرنا اج دے بعد میں مرن تک زندگی پوری ہے کہیں کے سوال نہ کرے سا لوگ آدھر صحابہ کرام آدھر حضرت صوبان اپنے رضی اللہ عنہ گھوڑے تے بیٹھے ہوئے نا انہاں دے ہاتھ وچوں کوڑا ڈھائے پوے جڑا کوڑا گھوڑے دی کنڈ تے مار کے گھوڑے کو ٹوری لے اگر انہاں دے ہاتھ وچوں گھاڑے کو ٹورنا لا کوڑا بھی ڈھائے پویا تلے کھڑے ہوئے ساتھی کو اتنا تک بھی کہنا دے میں کو کوڑا چالے بلکہ آپ سواری تو لائے میں بلا آپ کوڑا چاہ کے سواری تے چڑھن دے لوگے پوچھے تلے کھڑے ہوئے بندے کو اگر تو سا کوڑے دا آکھو تو کو کوڑا چالے سن آدھے یار ہو سکتے مری زمانت گڑبڑ پیدا تھی ونجے تے متا اللہ میں کوئی جنت نہ لے ہو سکتے جڑا میں معاہدہ کیتا متا میرے معاہدے کوئی خرابی آ ونجے تے اللہ میں کو بدلے جنت نہ لے ہی واسطے اللہ پاک فرمائے لے الہ جنت ارضها السماوات والارض اے دنیا دے سردارو جنت دی طرف دوڑ کے آؤ اے دنیا دے ذمہ دارو جنت دی طرف دوڑ کے آؤ اے دنیا دے سونے ہو جنت دی طرف دوڑ کے آؤ اے دنیا دے کوچھے ہو جنت دی طرف دوڑ کے آؤ اے عربیوں اجمیوں اللہ دی جنت دی طرف دوڑ کے آؤ ذوق پیدا کرو اللہ دی بنائی ہوئی جنت دا شوق پیدا کرو اللہ دی بنائی ہوئی جنت دا
اگر اپنے آنکھاں ٹھیک کرنے جنت ٹارگٹ بنا، ہاتھ ٹھیک کرنے جنت ٹارگٹ بنا، اپنا دل ٹھیک کرنے جنت ٹارگٹ بنا، اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے جنت ٹارگٹ بنا۔ جڑا بندہ جنت دا عاشق بن ونجے، جڑا بندہ جنت دا حریص بن ونجے، جڑا بندہ جنت دا متلاشی بن ونجے، جڑا بندہ جنت دا دیوانہ بن ونجے، جڑا بندہ جنت دی تمنا رکھن والا بن ونجے، جڑا اللہ دی جنت دی آرزو کرن والا بن ونجے، اللہ کو جنت بھی نصیب کر دے گے تے اللہ بدلے جو دی دنیا دی زندگی بھی مبارک تے سونی بنا دے گے۔ اچھا جواب دے کیڑی شے دی تمنا ہوئے؟ بولو بھائی۔ نبی سی فرمایا مال چاہیدہ ہے جہاد واسطے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ ادن بدلے کیا مل سی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ فرمایا جے جنت ہے نا وال کہیں کو آکھن دی لوڑ نہیں، سارا تاون سارے ذمہ۔ مسجد نبی دے پلاٹ دی توسیع واسطے پلاٹ چاہیدہ ہے، صحیح بدلے کیا مل سی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ علماء بیٹھن تھے، علماء سٹیج دی زینتن پوچھو آپ نے کریں اگر تعاون منگے تے رغبت جنت دے ذریعے لیتی نے، آپ نے کریں جہاد دا آکھے رغبت جنت دے ذریعے لیتی نے، آپ نے لوگیں کو تیاری جنت دے ذریعے کیتے۔ بشارت دے دیا نا، آپ بشارت دے دیا نا کہ جڑے ویلے بندے دے دل جنت دا جذبہ پیدا تھی وے اللہ سارے مسئلے حل کر دیں دے۔ دو حدیثاں تو کو سنا چکا، صحیح مسلم دی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ والی، اور اے مسند احمد ابن ماجہ دی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ والی۔ تریجی حدیث سناواں یا تھک آئو؟ تھک تو نہیں بھی ہے نا؟ کیڑی شاید شوق ہونا چاہیے؟ بولو یار، یہ لوگ قربانیاں دینے رہے گئے کیڑی وجہ تو؟ بولو یار، اساں اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں، آنن فانن اپنے بدلے آپ پیدا کرنے ہیں، نہیں اللہ تے چھوڑو، اللہ جنت دے سی۔ جنت دی امید رکھ کے کچھ معاملات اللہ دے ذمہ بھی لائے کرو۔ تریجی حدیث تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا، اے سنن نسائی ہے کتھا ہیں؟ بولو یار، تھوڑا وقت ضائع نہ کرے سا۔ سنن نسائی ہے، نبی یہ بڑی دلچسپ ہے یار، واللہ جنت دا ذوق ایویں پیدا کر جی میں نبی دے یار آئے چھے۔ تو تھوڑا جی میرے سنجیدگی نال توجہ کر، یہ تریجی دلیل بھی۔ آپ ہی میں ایک جنگ دے دوران جنگ دی تیاری اچ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آگئے مسلمان جڑا نواں مسلمان ہوئے آئی، آکھن لگے اللہ دے نبی میں جہاد تے جڑنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا تو نواں مسلمان آئی، حالی تے کچھ جہاد دے پیچھو تاب دا پتہ کہنی، اجا تیری ٹریننگ کہنی ہوئی، اجا تیری تیاری کہنی ہوئی، لہذا تو ہی میں کر، تو نہیں جوڑ سکتا۔ اللہ دے نبی میں آپ تکڑا تھی ویسا لیکن جہاد سے جڑنا چاہنا۔ امام کائنات نے فرمایا تو جہاد جنہیں جڑ سکتا، البتہ میں کرا کا جلنے بھی صحیح، تین لڑائی نہیں کرنی، تین تلوار نہیں چلاونی۔ جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا صحابہ نے اپنا سواریاں جتا بدھنے نا، تین صحابہ دے سواریاں دا خیال کرنے، تین صحابہ کرام دے سامان دا خیال کرنے۔ بعد سے دیکھ سوں اگلی جنگ چ حالی تے کوئی جنگ سامان دا خیال کرنا چاہیے۔ ادھے اللہ دے نبی میں حاضر ہوں، امام کائنات نے جنگ لڑی، صحابہ نے جنگ لڑی، اللہ نے جنگ فتح کر دیتی۔ جڑے والے جنگ فتح تھی گئی ہے، جنگ فتح تھی من دے بعد جڑا کافرے کے مال آئے اوکو مال غنیمت آدر اللہ دے نبی مال غنیمت تقسیم بیٹھے کرنے ہیں، تے ایک میں ڈھیری بنائی نے، ایک میں گنڈھڑی بنائی نے، ایک میں پیکٹ بنائی نے، پیک بنا کے اپنے صحابی کو دے کے آدھن اوکوں دے آجڑا سواریاں دا خیال کرن دا رہ گیا۔ نیندر ہی بیٹھے، دوترہ چار بندے نیندر ہیں، انہیں بھائی جان کو اٹھاؤ، این چاچے رومال علیہ کو اٹھاؤ، عاقب صاحب میرے ذمہ تھی گیا۔ تو کیا دے دے ہو ماں ایدے کہانی دے دا بیٹھا، ایدے بھی دے دا بیٹھا، ایدے بھی دے دا بیٹھا، انشاءاللہ توجہ میری طرف کرو ذرا۔ حالانکہ رات تساں تے رات دے آخر تک والے جلسے کرنے والے لوگ شور کوٹی پورے پاکستان وچ بھا بالی ودا جلسے دے حوالے نال اوں ہے نا جلسے دے حوالے۔ میرے کو ایک بندے پوچھے سب تو زیادہ جلسے کتھاں تھیندن، میں کہ شور کوٹ، تے اوں کہ سب تو زیادہ جھیڑے، میں کہ شور کوٹ۔ کیا خیال ہے؟ جلسے ہی نہیں جھیڑے، کدیں کو دو جنے کٹھے بیٹھ کے چاہ پیتی ہے کہیں نا کہ پیوں ہی صحیح تری جاگ سے وقت میرے بارے کو گڑ بڑھ کی تھی پیا، کیونکہ جتنا ڈھیر دین سنایا وجہ نا اتنا عمل تھوڑا ہو گئے۔
اللہ سارے کو عمل دی توفیق بخش. تساں تے چنگے لوگ ہو ماشاءاللہ، تہاڈی گل نہیں میں کرنا پیا. توجہ ہے انشاءاللہ. کیڑی شے دا شوق ہونا چاہیے. اے میں ترائے حدیثاں تریجی ہن سندا پیا، میں سندا ملا تھوڑے کہیں کو کھڑا کر سکدا. ایویں یار بندہ تیاری کریں دے، لکھ دے والا کو رپیٹ کریں دے. اساں ایویں لگے رہوں کہ آکھے گیر لا کے یاد ہی کیجا کرو کوئی چیزاں. ایویں وقت سویرے آ کو تقریراں تے ڈاڑیاں سونیاں پر پتہ کوئی نہیں آکھیا کیا مول سے. وہ میرے بھائیو شوق رکھیا کرو. پہلی حدیث سنائی می صحیح مسلم دی، دوجی ابن ماجہ تے مسند احمد دی، ہن تریجی سنن نسائی دی سن ذرا. آپ نے فرمایا جائے مال دا خیال کیتے ہو کیا کرو؟ بولیں دے نہیں وے کیا کرو؟ آپ پہ کٹ دے ہو. نبی کریم علیہ السلام دا صحابی کہے سلام علیکم علیہ السلام اے گھن وائپا. وہاں کہ اے کیا ہے؟ وہاں کہ نبی اسی طرح حصہ کٹھے مال غنیمت چھو. جوان کبڑیلا شہد پہ کٹ چاہتے است نبی سہیں دو ٹور پہ. آپ ہی میں بیٹھے آنا آگئے پہ کٹ سامنے رکھے سیا دے اللہ دے پیغمبر اے کیا ہے؟ آپ نے فرمائے مال غنیمت ہے، تیرا جڑا حصہ بڑھتا ہی تیرا بھیجے سے. تے اکھاں میں چو آنسوں آکے آدھے اللہ دے نبی اساں پیکٹ دے مال کماون واسطے مسلمان کہنا ہویا سے نہیں سمجھے. صحابہ کرام مال کماون واسطے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ صحابہ دی زندگی پر صحابہ اون جڑے اپنی جان لٹاون تے بھی تیار ہوندے ہیں تے اپنا مال لٹاون تے بھی تیار ہوندے ہیں. اپنا گھر قربان. اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کر. جنہ لوگاں نے جانا قربان کر دی چن اسلام تے انہاں کو صحابہ آدن. جنہ نے اپنے گھر قربان کر دی چن اسلام تے انہاں کو صحابہ آدن. اسلام دا مطالعہ کر. جنہ نے اپنے بچے قربان کر دی چن اسلام تے انہاں کو صحابہ آدن. جنہ نے اپنے ماں باپ قربان کر دی چن اسلام تے انہاں کو صحابہ آدن. اپنی جان تے اپنا مال تے اپنا مکان تے اپنے بچے قربان کر دینے ہیں. آدھیان اللہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اے اللہ ساڈا جے تئی جند چ جان ہے اساں وعدہ کیتا ہے اساں اسلام دا پرچم بلند کریں راسوں. صحابہ کرام مال کماون کہنا ہے، مال دے حریص کہنا ہے، مال دی حرص نہ رکھ دیاں، مال دی لالچ نہ رکھ دیاں بلکہ صحابہ نے مال لٹائے تے اسلام زندہ تھے. صحابہ نے جانے دے نظرانے دیتن تے اسلام زندہ تھے. اللہ دے نبی میں مال کماون کہنا ہے. آپ نے فرمائے یار تیرا حصہ بندا ہی تے کو دیتے سے ٹینشن کیڑی شے دی ہے. اچھا توں دسا تیرے اسلام قبول کرنے دا مقصد کیا ہا؟ ہن میرے لکھے سنن نسائی ادے اللہ دے نبی میں کلمہ پڑھن کی نے پہلے میں کو پتہ لگے بھئی اللہ ایک جنت بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ بولیں دے نہیں وے تو میں تذکرہ سنیے تو میں وال کلمہ چا پڑھیے وال میں کو پتہ لگے دساں جنت جونجن دا شاٹ رستہ شہادت ہے. میں درک پیاں دوڑ پیاں توالے کے آگیاں تلوار میرے ہاتھ چھے میں شہید تھی من چاہنا اور میرے دل دی تمنا ہے کیا سنی ذرا آدھے میرے دل دی تمنا ایویں اشارہ کیتے سی اپنے نرگڑ دو. اے سامنے جڑا نرگڑ ہے جان دے ہوئی کوں ہیں کیا دے ہو تساں ہیں چلو جڑی شاہ بھی آدھے ہو اے ہی تھا اشارہ کیتے سی. نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہوئے اشارہ کر کے آدھے ما علا حازا اتباتو کا ولیکن اتباتو کا علا اور ما الہ ہونا. اللہ دے نبی میں تواڈی اتباع کیتی ہے میری نیت آئی اور ما الہ ہونا. جگہ دے اتے میں کو تیر لگے تے پچھوں والوں پاسے نکلے آر پار تھی وے تے میں شہید ہوں تے اللہ دی جنت جوڑ بنیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جے سچ کھڑا دائیں تیرے نالی میں اسی جی میں آدھا کھڑیں. اگلی جنگ تھی یہ جوان تیار تھی کہ آ گئے. آپ نے فرمائی کو تلوار پکڑا ہوئے پیچھتے رہن والا کوئی نہیں.
لڑجیں شہید تھے جنگ دے بعد نبی سی جائزہ ودے گھندے ہیں شہداء دا جڑے ویلے ہی دیواری آئی ہیں ڈٹھنے جڑی جاتے اشارہ کی تاز ہوں جگہ دے اتے تیر لگا ہویا ہے تیار پار تھیا ہویا ہے آپ نے فرمائے سچا اپنے دعوے چ جنت دی لوڑا سی میں گڈے دا پیائیں اللہ دی جنت دی سیر ودا کریں دے الہ جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین دکانہ بھی چلاؤ پر الہ جنت جنت والے پاسے بھی بھج کے آؤ زمین رہو پر جنت والے پاسے بھی بھج کے آؤ کاروبار کرو پر جنت والے پاسے بھی بھج کے آؤ اللہ کریم فرمے دے تو مقصد حیات بھی جنت کما منے کتنا باتاں ہو گئے نا بولو تین ترائے کیڑی شاید تڑپ ہوئے کیڑی شاید تڑپ ہوئے اچھا جواب لے ہو ایک بھی علیحدہ موضوع ہے بھی جنت او بندہ ویسی جیندے فلان نیکی ہوئے وہ ایک علیحدہ چیز ہے حالید میں شوق بیٹھا رہی ہونا تڑپ ہونی چاہیے دیئے کیڑی شاید چوتھی بات پیا سنینا پہلی بات صحیح مسلم دی حضرت عمیر بن حمام علی دوسری بات حضرت صوبان علی تیسری بات اے سنن نسائی علی جڑا بندہ گردن چ تیر دی تمنا رکھ لائی چوتھی بات تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر کے ایک عورت آئی ہے آ کر کے آدھی ہے سونیا میں کو مرگی دا دورہ بندے میں چو ڈھان دیاں میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ میں کو شفا چلے میں آپ نے فرمایا خاتون میں دعا کریں سا اللہ تے کو شفا ضرور لے لے سی لیکن میری رائے جی سونے ہو آپ نے فرمایا جی مرگی دے دورے کو چلنے میں تو مرگی دے دورے کو برداشت کریں دیرہ میں توجہ کری دیرہ شفا ضروری نہیں رب دی جنت دا داخلہ ضروری ہے بسترے تے پہے ہوئے وقت تیرا گزر وننے اگر چوی جنا تے دورہ برداشت چا کریں میں آمنہ دے لال دی رہے رہنڈے دورے کو چلنڈے پر میں ضمانت لینا اگر تو صبر چا کریں اللہ تے کو جنت لے رسی تڑپ دی بات پیا کرنا یہ مرگی دے دورے والی عورت دیئے اللہ دے نبی وقت دیر کڑی شہدی کوئی گال نہیں شفا دی دعا نہ پہ کرو میں کو مرگی دا دورہ برداشت ہے پر میں اللہ دی جنت ضرور حاصل کرنی ہے کیڑی شاید جذبہ بولو اے بیماری برداشت ہے لیکن اللہ دی جنت جوانجنا چاہنیا آپ نے فرمایا مرگی دا دورہ برداشت کی تا کرتے کو اللہ جنت دے سی انال ونجن لگی تے آدھی ہے سونے ایک گزارش ہے جڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ پویں حالتیں ہوندی ہے کیفیتیں ہوندی ہے میں چو ڈھاندی ودی ہوندی ہوں دعا کر اللہ ساری دیاں بیماریاں دور کرے اللہ دے نبی میری چادر ڈھائے میں ہے میرا پوچھن ہاتھ میں دے میرا پردہ ہاتھ میں دے میرا ستر جڑا ہے او باز دفعہ سائیڈ تے تھی میں دے اللہ دے نبی دورہ برداشت ہے پر بے پردگی برداشت نہیں میرے واسطے دعا کر چھوڑو اللہ میں کوئی جنت بھی دے ویتے نا اور میرے پردے دے خیال کرے حضرت نبی پاک نے دعا کی تھی اے جیتے جیندی رہ گئی ہیں لوگ آتے ہیں جنوی کو مرگی دا دورہ پویا اللہ ہی دے پردے تے ستر دے حیات حفاظت کرے نا اے صبر کریں دی اے میں حضرت عمر دے دورے چٹور دی میں دی لمبی جی قدلی عورت ہے سودائی کو آدھیان شکل دکھالی ہے صحابہ میں دیکھ کے آکھن لگ گئے وہ لوگوں زمین تے ٹوڑتی پھر دی جنتی عورت ریکھن چاہنے ہو ایویں دی پہیوے جے کو نبی سے جنت دی زمانت لیتی ہے حضرات بیماریاں برداشت روک برداشت تکلیفاں برداشت گھاٹے برداشت خسارے برداشت پریشانیاں برداشت ازمیشاں برداشت تانے برداشت گلے برداشت ہر بیماری برداشت پر بدلے وچ جنت ضرور چاہیے اللہ فرمے دے الہ جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین کتنا باتاں ہو گئے نا پنجویں تھے آخری باتاں ڈھیرن تقریباً کوئی 9-10 پوائنٹن
یعنی 9 احادیث دلائل. حالی میں قرآن مجید والے پاسے کوئی نہیں آیا. بس میں مکیندا پیاں بات کو. یہ 5ویں تے آخری بات سن ذرا. توجہ ہے انشاءاللہ. دیکھو میرے ذرا بھائی جان توجہ ہے. کیڑی شاید ہی تڑپ ہوئے بولو یار. کیڑی شاید ہی تڑپ ہوئے. ہوں 5ویں حدیث شروع کرن لگا. نبی کریم یہ ذرا غور نال سنا ہے. میں اتنا بریک کو نہیں لاونی. ادھر لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو ہاں بھائی کشے چاہی دیئے مانگ میں تے کو ضرور گھنا دینا اللہ کے. دس کیا چاہی دیئے وہ پتہ کیا ہے وہ کیا ہے نا وہ جھلی جو نہ ہی نا. آپ نے فرمایا کیا چاہی دائی. دس بھائی شاباش میں ضمانت لینا تھا کو اللہ دے سی. وہ ہے کہ اللہ دے نبی میں کو ڈاچی چاہی دیئے. ڈاچی جان دے ہو اونٹنی. نبی سی مسکرا پائے جی میں تسا مسکرائے ہو. اللہ دے نبی کی میں آپ نے فرمایا کیا منگئی. آدھے جی میں کو ڈاچی چاہی دی. تسا جڑی سے آکھی ہے میں کو یہ ڈاچی چاہی دی. آپ نے فرمایا تیرے کے بنی اسرائیل دیو بڑھڑی عورت بھی سیانی آئی. توجہ ہے تو آدھے کہ او بنی اسرائیل دی بڑھڑی عورت بھی چنگی آئی. دیکھنا میرے حضرات سارے دیکھنے میرے سارے او چنگی آئی. بس یہ گال کر کے آپ چپ کر گئے. صحابہ کرام آدھے اللہ دے نبی کیڑی بڑھڑی عورت تقیمیں چنگی آئی. ذرا حال تڑے ہوا. امام کائنات نے حال شروع کر دیتے. آپ نے فرمائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے ہجرت کر کے اپنے لوگاں دے کٹھے ویندے پہن رستے چ گئن تے رستہ بھول گئن. کئی باری رستے دی ٹرائی کی تھی نے پر انہاں کو رستہ نہیں مل آیا. آخرکار انہاں نے خیمے لاگی دن ایک دوجے کے پتہ ودے کروے دیاں. کیڑی وجہ اے آپ صحابہ کو حال بیٹھے دین او بڑھڑی بنی اسرائیل دی بڑھڑی عورت دا تے حال کی میں پہ شروع کریں. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کچھ دے بدین ہاں بھی دسواں کیا وجہ ہو سکتی ہے. ایک بندے آکے اللہ دے نبی لگ دائی میں اسا حضرت یوسف علیہ السلام دی وصیت بھجے وینے ہیں. انہوں نے وصیت جڑی کی تھی آئی اسا وصیت عمل نہیں کی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن کیڑی وصیت کی تھی آنے آکھن لگن جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام فوتی میں لگے ہیں. انہوں نے اپنے نال بیٹھے ہوئے لوگاں کو کیا جڑے ویلے تسائی تو ہجرت کر کے ونجن لگو میری قبر کھلائے جا تو میری قبر کھول کہ میرا وجود مبارک کڑھائے جا تو میرا لاشا اپنے نال گن جلائے جتا تساں شفٹ تھی ہو اتھائی میرا اے لاشا دفن کر لیوائے. حضرت یوسف دی قبر اسانے کھولی. حضرت یوسف دی وصیت عمل نہیں سکیتا. حضرت یوسف کو اپنے نال نہیں سے رلایا. ای وجہ تو رستہ پہ بھول دے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے پتہ کرو یوسف نبی دی قبر کتا ہے. پتہ کرو یوسف نبی دی قبر بولو یار کتا ہے. پتہ کریں پتہ لگا بھی ایک بڑھڑی عورت ہے بڑی وڈیری عمر دی ضعیف العمر ہے لمبی عمر ہے او کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھو سنیہ بھیجے پیغام جو اماں جی تو آپ کو پتہ ہے تے پتہ ڈسو تے اسمل وصیت تے عمل کروں تے اگو تے ٹھروں. او آپ نے فرمایا تاں ڈاچی منگی ہے تیرے کے بنی اسرائیل دی بڑھڑی سی آنی ہے یہ اندھا حال پہنے نا نبی سی سمجھ اندھا پہوے کہ نہیں. یہ حال ہے بڑھڑی دا. ہن میرے دیکھیں بڑھڑی اپنے خیمے چاہی جوان آئے صحاب موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی آکھن لگے بھئی موسیٰ علیہ السلام آدھے پن تو کو قبر دا پتہ ہے. انہیں کہ جیا تے وہ ڈسو آتا کہ وات سفر آگو کرو. وہ کہ ہی میں ڈسو کمال ہے بھی ہی میں ڈسو گال ہے کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنیہ ملے بڑھڑی نہیں پہ ڈسیں دی. انہیں کہ پتہ کرو کیوں نہیں ڈسیں دی کیا چکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سنیہ پوچھے ہوا کہ کوئی چکر شکر کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکو میں جہاں دو شرطیں او پوریاں چکر تا قبر دا پتہ ڈس دینیاں. کتی شرطیں ڈاچی منگانا لے کو آکھے نے تیرے کہتے او چنگی آئی کیڑی اے بڑھڑی دی گال سنائے ذرا. موسیٰ علیہ السلام آدن اچھا چلو جلو یار پہلے پوچھ دیں کیا شرط ہیں. ساتھی نال پوچھ گئے خیمے اماں جی قبر ڈسا ہوا. انہیں کہ میں جہاں شرطاں پوریاں کرا ہوا کیڑیاں آکھن لگی پہلی شرطیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے میں تے جہاں شرطاں کی میں پوریاں کر سکتا میں تے اللہ دی وحی دے بغیر نہیں بولے دا.
پتہ نہیں تو کیڑی شرط دسیندی بس تسا کو قبر دا پتہ ہوں کہ کہنا جے شرط تسا نہیں دسنی تے قبر دا پتہ میں نہیں دسنا دعا کرو بڑھڑے شالا زید نہ کرن ہیں انہیں کو تو دنیا دا آئی جی نہیں ہلا سکدا یہ بڑھڑے بزرگ بس سایہ انہیں دا سارے سیرے تے قائم راوے یہ جتھاں آڑ ونجن سبحان اللہ ہلا سکو تو ہلاؤ مشکل ہے خدا یہ کہ کہنا موسیٰ علیہ السلام آدھے نا میں کیویں ضمانت رہ سکدا میرے دیکھیں آکھن لگ اچھا چلو دست صحیح کیڑیا شرطیں لوگیں سوچے اے آکسی میں لمبا سفر کرنے بوڑھڑی ٹھہرا میرے واسطے کوئی چنگے کچاوے دا انتظام کرو یا کوئی اپنی سہولت منگ سی اللہ دی قسم ہی بوڑھڑی دی دلیل تے غور کر آکھن لگی اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم میری پہلی شرط ہے کہ میرے نال وعدہ کرو اللہ میں کوئی جنت ضرور دے سی اچھی آکھو سیر کمدہ ہوئے آئی اپنی سہولت دی کوئی پرواہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام آکھن لگے امو اے جنتی زمانت میں کی میں دے سکتا اللہ دی وحی دے بغیر وہاں کہ تو سنی میں دے سکتے تو میں بھی پتہ نہیں ڈال سکتی ونجو اپنے خیمے تشریف گئے جلو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانڈا سچا اے اللہ دا کام جنت نے ہونا اجائی میں بحث پہ چل دی آئی اللہ پاک نے فرمائے میرا پیارا موسیٰ کلیم جی رب جلیل دیکھتا صحیح میری بندی میرے کے کتنے حرص نال شوق نال جنت پہ منگ دی ہے دے زمانت میں اللہ پاک نے اپنی بندی تے جنت واجب کر دیتی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرمائے مبارک ہوئی امو اللہ پاک نے تیرے تے جنت واجب کر دیتی ہے اگلی شرط کر آکھن لگی ہے میری بھی شرطیں وعدہ کرو اللہ میں کوئی جنت بھی دے سی تے جنت جلا تسا نبی موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بڑھا دے سی ڈاچی مگانا لے کلو چنگی رہی کہ نہ رہی بولو چال بھئی زمانہ تھی گئی قبر کیتا ہے آکھن لگی فلانی جاتے لگے ونجو ایک کھڈا ہے کھڈا چنگا بلا اتھا پانی کھڑے پانی ہٹاؤ تے تلو وال کھدائی کرو تو یوسف علیہ السلام دی قبر ظاہر تھی آس چنانچہ ایویں کیتا گیا پانی ہٹایا گیا کھدائی کیتی گئی قبر کھولی گئی لاشا کجھا گیا ایک مسئلہ ہے ثابت ہویا کوئی بندہ دفن ہو ونجے کو کہیں امر مجبوری کہیں وجہ تو دوبارہ قبر کھول کے باہر کجا ون سکتے کوئی ممانعت نہیں اے جڑے پوسٹ مارٹم کرنن لوگ کئی دیوار نے بات پتہ لگے تو اے والا قبر کشائی کرنن کیا خیال ہے کوئی حرج نہیں بعض دفعہ سیلاب دی وجہ تو یا کوئی پریشانی ہوئے قبر منتقل بھی کیتی ون سکتی ہے متا کو بھئی ہاتھ ہی نہیں لاؤنا ہونا ہے اینا کتھائیں اگر قبر کو خطرہ ہوئے وہ بھی جاتے منتقل بھی تھی سکتی ہے تے اگلی بات سن آل الحدیث دا عقیدہ سن اللہ دے پاک پیغمبر نبی رسول جتنے بھی ہوئے جی میں جیندیے اینا دے وجود پاک تے معطر تے منور تے خوشبودار ہوئے ایمیں نبی دے وجود مرن دے بعد بھی قبریں تھی خوشبودار ہوئے ہر بندے دے جسم کو مٹی کھا سکتی ہے نبی دے وجود کو مٹی نہیں کھا سکتی اے محفوظ بھی ہونے اور تیجی باتیں تھی گئی کہ جنتی تمنا رکھنی چاہیے اے پنجمی بات آوی آپ نے فرمایا تین ڈاچی منگی ہے تیرے کے بنی اسرائیل علی بڑھڑی چنگی ہے جڑی اللہ کے جنت میں منگ دی ہے امام کائنات نے فرمایا جڑا مغرب دے فرزیں دے بعد فجر دے فرزیں دے بعد ترائے باری آکے اللہم اسألک الجنت الفردوس یا کہ اللہم نسألک الجنت الفردوس ترائے باری جڑا فجر نال پڑھن دی عادت چا بناوے تے مغرب دے بعد پڑھن دی عادت چا بناوے جنت خدا دی ہے اللہ ہی کو میرے اندر بھیج اور اللہ ہی دیتے جنت واجب کرنے دے وسارے مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امیر محترم خان طاہر خان سلفی صاحب، مولانا محمد رفیق شور کوٹی صاحب، مولانا ثاقب سرور ساکی صاحب، مولانا تنویر صاحب، مولانا عاقب صاحب، مولانا عمران صاحب، مولانا شاہد صاحب اور سارے احباب جڑے تشریف فرما ہو
اللہ تو آپ کو جزائے خیر دے اور خاص کر سارے محترم بھائی جان باہر نور صاحب اور انہوں دے بڑے بھائی جان اور باقی جتنا لوگوں نے محنت کی تھی اللہ سب دیے جد و جہد قبول کرے وما علینا الا البلاغ المبین بیماراں واسطے خصوصی دعا دی درخواست ہے خاص کر حاجی منور صاحب واسطے اللہ انہاں کو صحت دے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، خصوصاً سارے بھائی حاجی منور صاحب کو مکمل صحت عطا فرما۔ اے اللہ جڑے تیرے بندے اسپتال ہیں چن یا گھر ہیں چن یا سفر ہے چن یا حضر ہے چن جڑی جڑی تکلیف ہے چن پروردگارہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے سب دی آخرت آسان فرما۔ اج دا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما، سارے دوستان دی محنت قبول فرما یا اللہ۔ جڑے جڑے مقامی احباب یا علماء کرام تشریف فرمائن سب دے قدم قدم تے ایک نیکی عطا فرما، سب دے گناہ معاف فرما یا اللہ۔ مظلوماں دی مدد فرما، صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اساں گناہگار ہیں، سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں، سارے گناہ میں کو معاف فرما یا اللہ۔ ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ۔ جڑے لوگ تیرے دین دی خدمت کرنا انہاں دی مدد فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما یا اللہ۔ سکو آپس دا پیار نصیب فرما، غیبت چغلی حسد کے محفوظ فرما، ہر قسم دے جرم اور گناہ کے توبہ کرنے ہیں یا اللہ ساری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ سکو نیکی کرن دی توفیق عطا فرما، عقیدہ توحید نصیب فرما، ہر قسم دے شرک تو بچا، عقیدہ اتباع سنت نصیب فرما، ہر قسم دی بدعت تو محفوظ فرما یا اللہ۔ یا اللہ صحابہ کرام دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ زندگی دے اسلام والی، موت دے ایمان والی یا اللہ ساری دعا قبول فرما۔ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما، جڑے صاحب اولاد ہیں اپنے اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ جڑے ناجائز قید چن انہاں دیاں رہائیاں فرما یا اللہ۔ زندگی دا پتہ نہیں سکو آپس وچ محبت نصیب فرما یا اللہ۔ مسافریں دے سفر آسان فرما اے اللہ۔ موت دے وقت شرمندگی اور رسوائی کے محفوظ فرما، دنیا آخرت دیاں تمام بھلایاں نصیب فرما، ہر قسم دی آفت مصیبت عذاب تو محفوظ فرما یا اللہ۔ ملک پاکستان سمیت تمام اسلامی ریاستیں دی حفاظت فرما، تمام اسلامی ریاستیں تے اپنی رحمت فرما، فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ۔ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، حرمین شریفین دی حفاظت فرما یا اللہ۔ سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما یا اللہ۔ سارے مسلمانے دا ایتھا مل بہنا قبول فرما یا اللہ۔ جنہاں دوستاں نے دعوت دا اہتمام کیتے انہاں دوستاں واسطے اللہ انہاں دی دعوت قبول فرما یا اللہ۔ سارے مسلمانے دے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ۔ عمرہ حج دی سعادت نصیب فرما یا اللہ، حج عمرہ دی سعادت نصیب فرما یا اللہ۔ جڑے لوگ حج دے ارادے نال تیاری چن اللہ انہاں کو خیر خیریت نال حج دی توفیق نصیب